آج 2008 کا آخری دن ہے اور 2 محرم بھی. آج میرا آپ سے بس ایک ہی سوال ہے. I'm not going to take too much of your time. کبھی آپ نے منصف کی کرسی میں بیٹھ کر اپنی یادداشت کو انصاف کے کھٹیرے میں کھڑا کر کے یہ سوال کیا کہ ان بیتے 61 سالوں میں کیا یاد ہے اور کیا بھول بیٹھے ہیں ہم؟ چلیں 61 کو چھوڑیں. آپ نے اس سال 2008 کے حوالے سے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھے؟ I doubt it. شاید کبھی بھی نہیں. سوال کریں بھی تو کیوں؟ ہمیں فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ بھلا اس بات سے ہمیں کیوں دلچسپی ہو کہ پاکستان کی بنیاد ہی میں ناانصافی رکھ دی گئی تھی؟ ہمیں کیا ملا؟ کس نے ناانصافی کی؟ اساسوں کا کتنا بڑا حصہ ہم نے کھو دیا؟ ان جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا دشمن تھا کون؟ انسان اپنے حق کے لیے لڑتا تو تب ہی ہے نا کہ جب اسے معلوم ہو کہ کب اور کہاں اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی. اور ہماری بے حس یادداشت کو تو یہ بھی یاد نہیں کہ دشمن نے ہم پر کب وار کیا. یہاں تک کہ ملک 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور ہم خاموش رہے. پھر خون اور آگ کا کھیل شروع ہوا. مرے بھی ہم اور مارنے والے بھی ہم ہی ٹھہرائے گئے. اپنے اس دکھ کا مداوع کرتے بھی تو کیسے؟ ہر بار زخم لگتا رہا، جانوں کے ضیاع ہوتے رہے اور ہر بار ہم بھولتے رہے. ڈینش ایمبیسی، میلڈی چوک، GOR2 لاہور، FIA بلڈنگ، یہ تو چلو چند نام ہیں. ان قیامت خیز لمحوں کی تاریخ آج کوئی بھی آپ میں سے مجھے بتا سکتا ہے؟ چلیے ابھی یوں ہی ہم بیٹھے ہیں، میں ادھر بیٹھی ہوں، آپ ٹیلی ویژن سکرینیں اپنی دیکھ رہی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 2008 کے سب سے دھلا دینے والے واقعہ میریٹ بلاسٹ کس ٹائم پہ ہوا، کس دن پہ ہوا، کون سی تاریخ تھی وہ، اور اس میں کتنی کیجولٹیز انوالو تھیں، کیا آپ مجھے بتا پائیں گے؟ جسٹ فرام دا ٹاپ آف یور ہیڈ. نہ ہمارے ملک میں 9/11 واقعے جیسا ولولہ مچا، نہ ہم نے ممبئی کے دھماکوں کے بعد ہونے والی جو سارے الزامات تھے، ساری الزام تراشی تھی، اس کا منہ توڑ جواب دیا. میرا سوال ہے کیوں؟ کیا ہم ظلم سہنے کے عادی ہو گئے ہیں یا پتھر کی طرح بے حس؟ آج یہی جاننے کی میں کوشش کروں گی ہماری یادداشت اتنی بے حس کیوں ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر کامران، ہی از اے ہسٹورین، اور آج ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گی کشر ناہید صاحبہ، ایک ادیب. آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے گفتگو کا آغاز کروں، میری بات پہ تو چلیں یقین کریں نہ کریں، I do not want to wrap up 2008 with pessimism یا آپ کو اپسیٹ کر کے، مگر at the same time کچھ میڈیا رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. I just want to point out one thing جس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے. آئیے خود دیکھتے ہیں. آج اگر اپنی یادداشت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ہم پاکستان کے 61 سالوں کا جائزہ لیں تو ہم ایسے بھٹکے مسافر کی طرح ہیں جسے کچھ بھی یاد نہیں. نہ دشمن کی وہ ناانصافی جو قیام پاکستان کے وقت اثاثوں کی تقسیم میں تھی، نہ وہ سنگ دلی جو کشمیر کی عوام کو اپنے ہی بھائیوں سے جدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور نہ ہی یہ بات ہمیں یاد ہے کہ 2 بار دشمن نے ہماری قوت کو للکارا، ہمارے متحد وطن کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. بیرونی طاقتوں نے ہم پر بم گرانے کے بعد ہمیں ہی دہشت گرد ٹھہرایا، مگر اس کے خلاف آواز اٹھائیں بھی تو کیسے؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں کتنی جانوں کا ضیاع ہوا FIA کے بلاسٹ میں، اور کب اور کتنی تباہی ہوئی میریٹ ہوٹل میں. میریڈن ہوٹل میں دھماکہ آئی ڈونٹ نو، کوئی یاد نہیں ہے کب ہوا ہے. FIA کی بلڈنگ میں آئی ڈونٹ نو، مطلب کافی ہوا تھا اس میں، لیکن ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا. 2008 میں 50-60 دھماکے ہوئے ہیں. میریٹ ہوٹل کا جو دھماکہ ہوا میرے علم میں نہیں ہے کون سی ڈیٹ کا ہوا تھا. FI میں جو دھماکہ ہوا تھا اس میں کوئی غالباً 15 کے لگ بھگ لوگ ہلاک ہوئے تھے. اسلام آباد میریٹ ہوٹل میں جو ہوا ہے یہ رائٹ آفٹر رمضان آئی تھنک. FIA کی بلڈنگ لاہور میں جو دھماکہ ہوا تو اس میں نہیں، سوری مجھے نہیں اندازہ نہیں. ہر بار دشمن نے ہم پر کاری ضرب لگائی، ہم نے سہا اور پھر بھول گئے. امریکہ نے جس طرح 9/11 کے واقعہ پر پوری دنیا میں واویلا مچایا، آخر ہم اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اپنے ملک، اپنے بھائیوں کی قیمتی جانوں سے کوئی غرض ہے یا نہیں، یا پھر ہم بے حس ہو چکے ہیں؟ نئی راہیں کے لیے آمنہ علی، سما، لاہور. سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر میرا آپ سے سوال ہے. ہم نے ابھی دیکھا بھی، اور ایون تو بہت شارٹ سیمپل ابھی دکھایا لوگوں کا، مگر سٹی وائڈ ہم نے جا کے لوگوں سے پوچھا کہ
فلاں واقعہ کی کیا ڈیٹ تھی, فلاں واقعے پہ کتنی کیجولٹیز ہوئی تھیں, یا وہ دن کون سا تھا آپ کو یاد ہے؟ کچھ نہیں یاد, کچھ بھی نہیں کسی کو یاد, دن بھی نہیں یاد. 9/11 کا پوچھیں ابھی بتا دیں, ممبئی اٹیکس کا پوچھیں ابھی آپ کو بتا دیں کہ ڈیٹ کیا تھی, ابھی بتا دیں کیجولٹیز کیا تھیں. آئی ہیٹ ریپنگ اپ 2008 آن دس نوٹ, مگر یہ بہت ضروری ہے. مجھے اگر میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ 61 سالوں کو آپ بھول جائیں, مجھے بتائیے کہ اس سال 2008 کے اندر, یا چلیں ہماری ہسٹری کے اندر ایسی کون سی چیزیں وچ اسٹینڈ آؤٹ یا وچ وی نیڈ ٹو ریممبر, آپ کس طرح ان کو پوائنٹ ڈاؤن کریں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو پاکستان کا جو قیام ہے دیٹ ٹو از این ایکسٹراڈنری فینومینن, کہ ایک ملک بنایا, اس کے پیچھے ریشنیل جو ہے وہ مذہب کا تھا, اور وہی ابھی تک ایک اس کے اوپر فردر ایکڈیمک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ مذہب کس طرح سے ایک نیشن سٹیٹ کے لیے ریشنیل بنتا ہے. بیکاز نیشن سٹیٹ جو ہے اس کی اگر ہسٹری میں آپ جائیں تو ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ اٹ از یورو سینٹرک فینومینن, کہ جو بھی ہسٹری کے طلبہ طالبات ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ نیشن سٹیٹ, نیشن, ورڈ نیشن, کانسیپٹ نیشن, یہ یورپین ہے. اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ کبھی گریک سے آپ ٹریس کرتے ہیں, کبھی میڈیول یورپ سے آپ ٹریس کرتے ہیں. 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوا تھا, وہاں پہ پہلی دفعہ نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کرسٹلائز ہوا, تو اس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا کہ نیشن سٹیٹ ہے. لیکن جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ امت اور ملت کا ہے, یہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ ہمارے لڑکے جو ہے جا کے چشنیہ میں بھی لڑتے ہیں, وہ ہمارا دل جو ہے وہ فلسطین کے لیے بہت زیادہ دھڑکتا ہے. لیکن نیشن سٹیٹ میں جو آپ کی جغرافیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ ان کو ایک بڑی سینکٹیٹی حاصل ہوتی ہے, جو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی 1980s کے بعد سے نہیں رہی ہے. افغانستان اور پاکستان میں بارڈر جو ہے وہ اتنا پورس ہو گیا ہے کہ نیشن سٹیٹ رہی نہیں بالکل. جی اچھا. اور جو اب امریکہ کا آپ نے 9/11 کی بات کی ہے یا ممبئی کے بلاسٹ کی بات کی ہے, تو وہ دے کلیم دیم سیلوز ٹو بی نیشن اسٹیٹس, یو نو, ان ایگزیکٹ سینس آف دا ورڈ. ایبسلیوٹلی. تو ہماری یہ پہلا ایک ایسا ایکسپیریمنٹ ہوا ہسٹوریکلی کہ ہم نے ایک نیشن اسٹیٹ بنائی جس کا ریشنیل جو ہے وہ اسلام تھا, جو کہ ٹو مائی ہمبل اوپینین یہ ایک بہت ہی لوڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن یہ اب ایکڈیمکس کو اس کو ڈیل کرنا چاہیے, اس کے ساتھ نیگوشیٹ انگیج ہونا چاہیے کہ کیا نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ مذہب کے نام پہ قائم ہو سکتی ہے. اور اگر, کیونکہ ہمارے مذہب میں جو ہے جغرافیائی جو باؤنڈریز ہیں وہ تو بالکل میٹر ہی نہیں کرتی ہیں. امت جو ہے وہ اس ٹرانس نیشنل فینومینن, تو اس وجہ سے جو باہر کے اثرات ہیں وہ بھی ادھر آتے ہیں, یہاں کے اثرات بھی باہر جاتے ہیں, اور ہم لوگ جہاد کے نعرے پہ بھی ہم مارنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ بیسک کویسچن ہے جس کو ابھی تک ایڈریس نہیں کیا گیا. بہت بہتر وقت ہوا چلا ہے پہلی بریک کا. کشور صاحبہ, اس کے بعد میں آپ ہی کی جانب آ رہی ہوں اسلام آباد. ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہائی لائٹ کیا کہ نیشن, ہم اس ڈیفینیشن میں کبھی سیٹ ہی نہیں ہوئے یا ہم کبھی اس کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کیے. آئی وانٹ ٹو ہیئر کہ فرام یو کہ وہ کون سے پوائنٹس تھے ہماری 61 سال کی تاریخ میں, اس چھوٹی سی تاریخ میں, کہ شاید ہم ایک قوم بننا یا ایک قوم کا مطلب ہی بھول گئے. مگر فار دیٹ یو ہیو ٹو ویٹ. وی گونا گو آن اے ویری شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. وی گونا بی رائٹ بیک.